السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا رات کو لیٹے ہوئے، یعنی جب ہم بستر پر رات کو لیٹ جاتے ہیں تو لیٹے لیٹے ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی صورت ہم پڑھنا چاہیں تو کیا قرآن پاک کی صورت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الملک جیسے پڑھی جاتی ہے، یا دیگر قرآن پاک کی صورتیں جیسے آخری صورتیں، آخری چار کل، آیت الکرسی، یا سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع، تو کیا یہ لیٹے لیٹے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیا بغیر وضو کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بستر پر لیٹے ہوئے وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ رات کو لیٹے ہوئے ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صورتیں پڑھنا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو رات سے لے کر صبح تک شخص کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الملک پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ عذاب قبر سے بچائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہر صورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ اسی طرح آخری چاروں کل جو شخص پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، جنات کے شر سے محفوظ رہے گا، اثرات سے محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت ہوگی۔ تو ہر صورت کی الگ الگ فضیلت ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار کی الگ فضیلت ہے، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کلمے کا ذکر کرنا یہ افضل ذکر ہے، تو اس کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف کا ہدیہ پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ جو سوال کیا ہے کہ کیا ہم لیٹے ہوئے بغیر وضو کے یہ تمام چیزیں، تمام اذکار اور صورتیں پڑھنا چاہیں تو کیا ہم انہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، آپ لیٹے ہوئے بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہیں آپ استغفار کرتے رہیں، درود شریف کی تسبیح پڑھتے رہیں، استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اگر لیٹے ہوئے بھی بستر پر اگر یہ عمل کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ بلا قرار جائز ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ انسان یہ بری چیزیں دیکھنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، استغفار پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ اسی طرح پھر تلاوت کی جاتی ہے، صورتیں پڑھی جاتی ہیں، سورۃ ملک ہے یا سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے، قرآن پاک کی آخری چار کل ہیں، آیت الکرسی ہے، تو کیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم رات کو سوتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹے لیٹے آپ اگر صورتیں پڑھتے رہیں تو یہ بھی جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بغیر وضو کے پڑھنا چاہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو چھوئے بغیر۔ اگر قرآن میں دیکھ کر پڑھ لیں تو پھر وضو کے ساتھ آپ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ زبانی پڑھ لیں، بغیر دیکھے پڑھ لیں، تو پھر آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ صورتیں قرآن پاک کی پڑھیں لیٹے ہوئے تو ٹانگیں بالکل سیدھی نہ رکھیں، بلکہ اس کو فولڈ کر لیں، ٹانگوں کو اوپر کھڑا کر لیں فولڈ کر کے، تو یہ ادب قرآن پاک کا اس کو سامنے رکھا جائے۔ تو اگر آپ فولڈ کر کے پڑھیں گے تو اس میں کچھ ادب ملحوظ رکھا جائے گا، قرآن پاک کا ادب سامنے آ جائے گا، تو قرآن پاک کا ادب کا لحاظ کر کے پڑھیں۔ اگر سیدھی ٹانگوں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سیدھی ٹانگیں کر کے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادب کا لحاظ رکھیں تو اس میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، فضیلت ہوتی ہے، اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ لیٹے ہوئے بغیر وضو کے زبانی قرآن پاک کی صورتیں ہی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، اور دیکھ کر اگر پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک میں تو وضو کے ساتھ پھر دیکھ کر پڑھیں، قرآن پاک بغیر وضو کے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو رات کو سوتے ہوئے ذکر و اذکار، تلاوت، ان چیزوں کا اہتمام کر کے سوئیں، تو اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور خدا نخواستہ موت آ جاتی ہے نیند کی حالت میں تو آپ ذکر و اذکار کر کے سوئیں گے، آپ استغفار پڑھ کے سوئے ہوں گے، آپ سورۃ الملک اور دیگر صورتیں پڑھ کے سوئے ہوں گے، تو یہ صورتیں آپ کے لیے سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گی، اور آپ کی مغفرت کا بخشش کا ذریعہ بھی بنیں گی،
اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔